بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ڈسکا بار میں ایک دوست کے ساتھ کمی کورٹ فیس پوری کرنے کا جو سول کوڈ کے پاس پار ہے اس حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی۔ ایک اہم پوائنٹ تھا جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوا، لیکن میرے ذہن میں ایک اہم ٹاپک آ گیا کہ یہ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ عدالت میں اندر میعاد پیش کیا جاتا ہے اور اس پر کم کورٹ فیس ہو یا کورٹ فیس نہیں لگائی گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سیول کوڈ انڈر سیکشن 149 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے کے لیے وقت دے سکتی ہے، خواہ ٹائم بھی گزر گیا ہو، جو ٹائم پہلے دیا ہے وہ بھی گزر جائے پھر ٹائم دے سکتی ہے۔ عدالت کے پاس ایک ڈسکریشنری پار سیکشن 149 سی پی سی 1908 جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ ایک بڑی اہم سی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 149 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت ایسا بطور رائٹ طلب نہیں کیا جا سکتا عدالت سے، کیونکہ یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے۔ عدالت ڈسکریشن ہے کہ وہ ایسی اجازت کمی کورٹ فیس کی دے یا نہ دے، کیونکہ ایک سول کوڈ کے پاس انڈر سیکشن 149 سی پی سی 1908 یہ اختیار ہے کہ کسی بھی مرحلہ پر کسی فریق کو اس امر کی اجازت دے دے کہ وہ مطلوبہ کورٹ فیس جو ہے وہ ادا کرے، یا اگر جزوً کوئی کورٹ فیس کمی تھی اس کو وہ پورا کر دے۔ اور عدالت کی اجازت کے ساتھ جب کورٹ فیس ادا ہو جائے یا کورٹ فیس میں کمی جو تھی وہ پوری کر دی جائے، تو دین یہ پریزمپشن کیا جائے گا سیول لاء کے اندر کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایٹ دا فرسٹ سٹیج ہی ایسے کر دیا گیا تھا، یعنی وہ بعد میں یا پہلے والا کوئی چکر نہیں ہے۔ یعنی یہ تصور کیا جائے گا کہ جب کمی کورٹ فیس ادا کر دی گئی یا بعد میں کورٹ فیس دے دی گئی ہے تو یہی سمجھا جائے گا جیسے کورٹ فیس اس مذکورہ دعویٰ کے آغاز میں ہی ادا کر دی گئی ہے، اور اس سول سوٹ کی کارروائی پر اس بات کا کمی کورٹ فیس کی بعد میں پورا کرنا یا کورٹ فیس کو بعد میں لگانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور سول سوٹ کو اسی طور پر سول پروسیڈنگز اس کی شروع کی جائے گی جس طرح سے وہ مکمل کورٹ فیس ادا شروع میں کی گئی تھی یا کوئی کمی کورٹ فیس تھی ہی نہیں۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ہم لوگ سول پریکٹس بھی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ سیکشن 149 سی پی سی 1908 سوٹس کے اوپر، اپیلز کے اوپر اور ریویو پٹیشنز پر بھی اپلائی ہوتی ہے، خواہ سیکشن 149 میں ورڈ دستاویز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی دستاویز کے لیے مکمل طور پر کورٹ فیس یا کورٹ فیس کے کچھ حصے کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے تو عدالت ایٹ اینی سٹیج کسی بھی سطح پر اس کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے کے لیے یا اس کورٹ فیس کو لگانے کے لیے حکم جاری کر سکتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2017 سی ایل سی نوٹ 85 پیج 89 میں کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کورٹ فیس ایکٹ 1870 کی سیکشن 4 اور سیکشن 6 کورٹ فیس ایکٹ 1870 میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دستاویز جس پر کورٹ فیس لگائی جانی مقصود ہو اس وقت تک عدالت میں دائر نہ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے جب تک اس پر جو ریکوائرڈ کورٹ فیس ہے وہ نہ لگائی جائے۔ البتہ کسی کارروائی کا دائر کیا جانا
جائز ہے اگر بوقت دائری اس پر کورٹ فیس چسپاں کر دی گئی ہے یا عدالت کے حکم پر بعد میں کر دی گئی ہے یا کمی کورٹ فیس بعد میں میک اپ کر دی گئی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 157، پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 289 میں بھی کی گئی تھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 149 سی پی سی 1908 اس حوالے سے ایک ایکسیپشن بھی دے رہا ہے، اور سیکشن 4 اور سیکشن 6 کورٹ فیس ایکٹ 1870 کے ایک جو شرطیہ فقرے کے طور پر باور کیا جا رہا ہے یہ ایک چیز کو کہ بعد میں بھی کمی کورٹ فیس کا اختیار سول کوڈ کو دے دیا گیا ہے۔ کورٹ فیس ایکٹ سیکشن 4 اور 6 کہے گی کہ پہلے دائر جب آپ نے دستاویز دینی ہے، کوئی سوٹ فائل کرنا ہے تو کورٹ فیس کو لگا کے کرنا ہے۔ اب اس کی ایکسیپشن کہاں پہ آ گئی بتائیے؟ سیکشن 149 سی پی سی 1908 میں، جس میں واضح کر دیا گیا کہ سول کوڈ کے پاس پار ہے کہ وہ ایٹ اینی سٹیج جو ہے وہ کمی کورٹ فیس کو پورا کروا سکتی ہے یا کورٹ فیس کو بعد میں لگانے کا ایٹ اینی سٹیج آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1990 ایم ایل ڈی پیج 68 جو ہے ہمیں اچھی گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 149 سی پی سی 1908 اور سیکشن 28 کورٹ فیس ایکٹ 1870 اگر اپنے سکوپ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں سیکشنز سکوپ تقریباً ملتا جلتا سکوپ رکھتے ہیں، یعنی سول کوڈ کے پاس پار ہے کہ وہ ایٹ اینی سٹیج کورٹ فیس کا کہہ سکتی ہے اور ایٹ اینی سٹیج کورٹ فیس کی کمی کا کہہ سکتی ہے، اور اگر وہ لگا دی جاتی ہے عدالت کے حکم پہ تو وہ تصور پرزمپشن کر لی جائے گا کہ جس طرح پہلے دن سے ہی وہ کورٹ فیس پوری تھی۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 215 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اب جب کوئی سول سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، دائر کیا جاتا ہے، تو یہ عدالت کے اہلکاروں کے اوپر انحصار اس بات کا ہے کہ وہ میمورنڈم کا جائزہ لے کر یہ طے کریں کہ آیا اس سول دعوے کے اوپر درست کورٹ فیس لگائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو وکیل صاحب ہیں مدعی کے ان کا کام ہے، یا اپیل کرنے والے جو ایپلنٹ کے وکیل ہیں، اپیل کنندگان ہیں، ان کا اور ان کے وکلاء کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کتنی کورٹ فیس لگتی ہے اور اس کے مطابق سے کورٹ فیس لگا دی جائے۔ اس حوالے سے 1989 ایس سی ایم آر پیج 1040 اور 1989 سی ایل سی پیج 1211 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے۔ بعض اوقات کمی کورٹ فیس کے اوپر دعوے کو ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ خارج کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک سول سوٹ پر کم کورٹ فیس لگا کے ود ان لمیٹیشن میعاد کے اندر دائر کر دیا جاتا ہے تو وہ صرف اس بنا پر خارج نہیں کیا جا سکتا کہ اس پہ کمی کورٹ فیس ہے۔ سیکشن 149 سی پی سی 1908 امپاور کرتی ہے سول کوڈ کو، ڈسکریشن دے رہی ہے کہ وہ اس کو اجازت دے دے اور قطعی صورت اس کو خارج نہ کرے اس بنا پر کہ کورٹ فیس کم ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 289 اور پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 157 ہمیں انٹرپریٹیشن فراہم کرتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ سول کوڈ کو یہ یقین کرنا ہوتا ہے کہ کیا اپنی ڈسکریشنری پار
کمی کوٹ فیس کو پورا کرنے والی جو ہے سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے اندر میعاد کے اضافے کے حالات ثابت کر دیے گئے ہیں یا نہیں. کیا جو لمیٹیشن دی گئی ہے، جو وقت دیا گیا ہے 15 دن کا، مہینے کا، کیا اس میں کیا حالات و واقعات ہوئے، کیا ہوا ہے، اس آرڈر میں لکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کوٹ فیس کی کمی پوری کی ہے یا نہیں کی ہے. میعاد کے اضافے کے لیے حالات ثابت کر دیے گئے ہیں پارٹی کی طرف سے یا نہیں ہے، یہ بھی عدالت نے دیکھنا ہے سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے تحت اپنی ڈسکریشنری پار استعمال کرنے کے لیے. اس حوالے سے 1984 سی ایل سی پیج 582 اور 1989 سی ایل سی پیج 73 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کوٹ فیس ایکٹ 1870 کو دیکھتے ہیں تو سیکشن 12، سیکشن 28 اور سوٹ ویلیویشن ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 11 کو ملا کر پڑھنے سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ کوٹ فیس میں کمی بعد میں عدالت کے حکم سے پوری کی جا سکتی ہے. یعنی آپ سیکشن 149 سی پی سی کوٹ فیس ایکٹ 1870 کی سیکشن 12 اور 28 کو دیکھ لیں اور سوٹ ویلیویشن ایکٹ کی سیکشن 11 کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ پریزمپشن ہو جاتی ہے، اس میں یہ تاثر مل جاتا ہے کہ کورٹ کے پاس ڈسکریشنری پار ہے کہ ایٹ اینی سٹیج جو ہے کمی کوٹ فیس کو پورا کروا سکتی ہے اور اس بنا پر خارج نہ کرے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1981 پیج 29 بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پی ایل ڈی 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 215 میں ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس دی گئی ہے. یاد رکھیے گا کہ سیکشن 149 وسیع ڈسکریشن دے رہی ہے بمقابلہ سیکشن 28 کوٹ فیس ایکٹ 1870 کے، کیونکہ ڈسکریشنری پارز اتنا کہ عدالت ایٹ اینی سٹیج حالات و واقعات کو دیکھے اور آرڈر کر دے، اور یہی پرزیوم کیا جائے گا کہ جیسے یہ کمی کوٹ فیس پہلے دن سے فلفل میک اپ کر دی گئی تھی. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1981 بی جے پیج 23 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے. اور اگر ہم آرڈر 7 رول 11 اور سیکشن 149، ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ 711 اور سیکشن 149 سی پی سی 1908 کو ملا کے پڑھے. ریجیکشن آف پلینٹ میں جب معاملہ آتا ہے کوٹ فیس کمی کوٹ فیس پہ ریجیکشن آف پلینٹ، تو 711 کو 149 کے ساتھ ملا کر پڑھے، اور جب یہ مدعی سے کہا جائے گا کہ وہ جو داد رسی طلب کر رہا ہے عدالت سے ڈسکریشن پار مانگ رہا کے تحت وہ پرے کر رہا ہے کہ مالیت وہ درست کرے یا مالیت دعویٰ جو ہے جو کورٹ فیس ہے اس کا آرڈر کرے، تو عدالت ایٹ اینی سٹیج جو ہے وہ مطلوبہ سٹیمپ پیپر یا مطلوبہ کورٹ فیس مہیا کرنے کے حوالے سے اسے کہہ سکتی ہے، اور اس بنا پر 711 پہ دعویٰ خارج نہ کیا جائے، کیونکہ عدالت کا کام انصاف فراہم کرنا ہے، نہ کہ انصاف کی دھچیاں اڑانا ہے. ایٹ اینی سٹیج عدالت 149 کا استعمال کر کے 711 کو استعمال نہ کرے، ریجیکشن آف پلینٹ میں نہ جائے. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1993 ایس سی ایم آر پیج 1113 ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی اس کے اوپر بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 90. اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس فراہم کر رہی ہے. اب بات آ جاتی ہے کمی کوٹ فیس معلوم ہونے پر یا اس کا اشارہ ملنے پر، چوں ہی دوسری مخالف پارٹیز کی طرف سے یہ انڈیکیشن ہو جاتی ہے، تو اس سول کورٹ کے اوپر فرض ہے کہ وہ کمی کوٹ فیس کا تعین کرے، کتنی کوٹ فیس بنتی تھی اور کتنی لگائی گئی اور کتنی کم ہے.
اور پھر کمی کورٹ فیس کے لیے مناسب وقت دے. اس کے پاس ڈسکریشن ہے, اس نے گھر سے نہیں کوئی پاور استعمال کرنی, قانون اس کو 149 CPC 1908 میں دے رہا ہے. 711 میں جا کے اس کی ریجیکشن کے چکر میں نہ پڑے. اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیکن لینڈ مارک ججمنٹ 1993 CMR پیج 1113 جو ہے ہمیں یہی کہتی ہے کہ عدالت مناسب وقت دے, پھر وقت دے, اس کے اوپر 711 نہ لے کے آئے. اور جب کمی کورٹ فیس ادا کر دی جائے, سٹیمپ مہیا کر دیے جائیں, تو یہی پرزمپشن ہوگی کہ جیسے پہلے دن سے کمی کورٹ فیس پوری کر دی گئی تھی یا کورٹ فیس پوری لگائی گئی تھی. کورٹ فیس انڈر سیکشن 149 CPC 1908 پوری کورٹ فیس کو پوری کرنے کی اجازت دینے کا جو اثر ہے وہ اس وقت سے تصور کیا جائے گا کہ جب پہلی دفعہ عدالت میں وہ دعویٰ دائر ہوا تھا, اس وقت ہی گویا پرزیوم کر لیا جائے گا کہ یہ کورٹ فیس کم نہیں تھی, یا کورٹ فیس اگر نہیں لگائی گئی تھی تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ پہلے دن سے ہی کورٹ فیس لگا دی گئی اور پوری لگا دی گئی تھی. اور بالکل یہی تصور کیا جائے گا کہ ابتدا میں ہی کورٹ فیس لگا دی گئی تھی. اس حوالے سے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 42 جو ہے وہ وضاحت اس بات کی دے رہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سیکشن 149 CPC 1908 جو ہے وہ شروع ہی میں کورٹ فیس کی ادائیگی کی اجازت دینے سے متعلقہ ہے, جبکہ سیکشن 148 CPC 1908 جو ہے پہلے سے دیے گئے کورٹ فیس ادا کرنے کے وقت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے. مزید اضافہ, اس میں مزید ٹائم دیا جائے, مزید ٹائم دے دیا جائے. اور ڈسکریشن آف پاور جو ہے, ڈسکریشنری پاور 149 اس کو پرووائڈ کر رہی ہے. اس حوالے سے PLD 1975 کراچی پیج 509 اور آل انڈیا رپورٹر 1961 سپریم کورٹ پیج 882 جو ہے وہ گائیڈ لائنز دے رہا ہے. اب آج صبح نسکا میں جو دوست بات کر رہے تھے کہ کیا کمی کورٹ فیس کے اوپر ریجیکشن آف پلینٹ آئے گی, دیکھیے قانون اور انصاف لوگوں کی ایزمنٹ کے لیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لوگوں پر جبر کرنے کے لیے, ظلم کرنے کے لیے تو کوئی دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے. کبھی بھی CPC 1908 کورٹ فیس ایکٹ, سوٹ ویلیویشن ایکٹ سیکشن 11 آپ پڑھ لیں, کبھی بھی قانون کا یہ منشا نہیں رہا ہے کہ کسی مدعی کو, کسی سائل کو, کسی ایپلانٹ کو کبھی بھی کمی کورٹ فیس کی وجہ سے سزا کا مرتکب ٹھہرایا جائے یا اس کا دعویٰ خارج کر دیا جائے, اس کی اپیل کمی کورٹ فیس کی بنا پہ خارج کر دی جائے. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ PLD 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 289, اس کے علاوہ PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 145 اور 1989 SCMR پیج 1040 جو ہے یہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو واضح کر دیتی ہیں اور بار بار چیخ کے کہتی ہیں سول کورٹ کو کہ آپ نے کمی کورٹ فیس کے اوپر کبھی بھی سزا نہیں دینی کسی بھی اپیلاٹ کو یا کسی مدعی کو یا کسی سائل کو. 711 کی پلی لے کے اس کو اڑانا نہیں ہے, بلکہ ٹائم دینا ہے اس کو کہ وہ کورٹ فیس ادا کرے. حتیٰ کہ میعاد کا معاملہ آ جائے تو انہیرنٹ پاور بھی تو کورٹ کے پاس ہے. 149 میں تو ڈسکریشنری پاور ہے. ارے بھیا سول کورٹ کے پاس تو انہیرنٹ پاور بھی سیکشن 151 CPC 1908 اور اس کے علاوہ سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 لمیٹیشن میں مزید
مزید اضافہ مزید اضافہ مزید اضافہ. کورٹ کیا کرے گی؟ 148 سی پی سی، 149 سی پی سی، 151 سی پی سی، سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سی کو گرانٹ کرے اور ٹائم دے. ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، کمی کورٹ فیس نہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا حالات ہیں. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ 70s کی ہے، لیکن وہ آج تک 2019 تک رپیٹ ہو رہی ہے، ریوزٹ ہو رہی ہے مختلف کیسز میں. پی ایل ڈی 1970 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 532 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو مل جائے گی. اور اگر کمی کورٹ فیس مقررہ مدت کے اندر پوری نہیں کی جاتی، جو عدالت مقرر کرتی ہے، وقت مقرر کیا ہے عدالت نے، کمی کورٹ فیس جو ہے وہ پوری نہیں کی جاتی، تو دین سیکشن 148 یا سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے تحت ڈسکریشن تو ہے. اور اگر ادائیگی کورٹ فیس مقررہ مدت گزرنے کے بعد پوری کی گئی ہے تو دعویٰ ویسے زائد المیعاد میں بھی فال کر سکتا ہے، لیکن عدالت کے پاس اس حوالے سے ڈسکریشن ہے کہ وہ ٹائم دے سکتی ہے. اور جب کمی کورٹ فیس میعاد کے اندر پوری کی جانے کے لیے آرڈر عدالت کر دیتی ہے تو عدالت وقت مہیا کرے گی. جب کمی کورٹ فیس میعاد کے اختتام کے بعد طلب کی جائے تو وقت بطور رائٹ کے طلب نہیں کیا جا سکتا، ڈسکریشن آف کورٹ ہے، ایز اے رائٹ طلب نہیں کیا جا سکتا. البتہ عدالت اپنی ڈسکریشن کو استعمال کرتے ہوئے سیکشن 148 اور سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے تحت مزید میعاد میں توسیع کر سکتی ہے. آپ بطور رائٹ نہیں مانگ سکتے، ڈسکریشن آف کورٹ ہے. اس حوالے سے 1993 ایس سی ایم آر پیج 1113 اور پی ایل ڈی 1968 کراچی ہائی کورٹ پیج 883 میں اس بات پہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹس موجود ہیں. یاد رکھیے گا کہ کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے کے لیے عدالت کا منشا ہمیشہ سے فیسیلیٹیشن کا ہونا چاہیے، لیکن توسیع میعاد مہیا کرتے وقت مزید وقت دیتے ہوئے آرڈر 7 رول 11 کی شقوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اگر تو کسی طرف نہیں جائے گا تو پھر اینڈ پہ ریجیکشن تو پھر ہے ہی نا. ڈسکریشن آف کورٹ ہے. اس حوالے سے جو ایز اے ڈیفینس کونسل آپ اگر آپ مدعا لے کے کونسل ہیں اور کمی کورٹ فیس پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں تو 1992 سی ایل سی پیج 947 اور پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ پیج 157 اور پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ پیج 289 جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے اندر عدالت اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے کنڈیشنل آرڈر بھی پاس کر سکتی ہے کہ فلاں اسپیسیفک پیریڈ کے دورانیے میں کورٹ فیس کی عدم ادائیگی کی صورت میں 711 کے تحت دعویٰ خارج ہو جائے گا. ڈسکریشن آف کورٹ آ گئی، کنڈیشنل آرڈر بھی پاس کر سکتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کمی کورٹ فیس جو ہی سامنے انڈیکیٹ ہو جاتی ہے، عدالت کا یہ فرض ہے کہ کمی کورٹ فیس کا تعین کرے اور مناسب وقت فراہم کرے. اور جب عدالت کی اجازت کے ساتھ کورٹ فیس ادا ہو جائے یا کمی کورٹ فیس پوری ہو جائے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ ابتدا میں ایسے کر دیا گیا تھا، یعنی شروع میں ہی کورٹ فیس مکمل تھی. اس حوالے سے پی ایل جے 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 305 اور 1993 ایس سی ایم آر پیج 1113 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنس دے رہی ہے. اب
सिविल कोर्ट की जो पार है टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस एट एनी स्टेज, और उसमें लीनियंट व्यू किस तरह से लेना है अदालत ने, और आपने डिफेंस कौंसल अगर मुद्दालय की तरफ से हैं तो किस तरह से आपने ऑब्जेक्ट करके 711 में दावा उड़वाना है, इस हवाले से हमारी गपशप तो चलती रहेगी। जल्दी फारिग होके वापस आया, अभी गुजरांवाला कोर्ट्स में जाना था, फारिग था, चाय पी रहा था, मैंने कहा दोस्तों से कुछ गप लगाते हैं। दवाओं में मुझे याद रखिएगा, और अपने जो रजिस्टर रखे हुए हैं दराजों के अंदर, उसमें से अपनी जो अच्छा कानून आपने लिखा हुआ है वो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, अल्लाह उसमें मज़ीद बरकत देगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।